الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزانی گرامی قدر، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ 1431 ہجری دا سورج زمانے دن شیب و فراز نو اپنے دامن چ لے کے غروب کر چکا ہے، اور 1432 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا۔ عزیزانی گرامی قدر، محرم دا لفظ ذہن چاہے تو بے ساختہ ایک اسم گرامی ذہن چ ضرور آتا ہے، اور وہ اسم ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ محرم اور حسین علیہ السلام آپس لازم و ملزوم ہو چکے ہیں کہ محرم نال سرکار امام حسین علیہ السلام دی نسبت اتنی ہو چکی ہے کہ محرم ان کسی ہور حوالے نال نہیں پہچانیا جاتا، محرم دی پہچان حسین ابن علی نال۔ حضرت امام حسین دی ذات اور ماہ محرم یہ دوویں انفرادی حیثیت رکھتے ہیں اپنے اپنے مقام تے۔ میں محرم دے پیغام وچ پہلے عرض کرن لگا، پھر میں موضوع جناب دے سامنے عرض کروں گا۔ جویں مہینیاں چوں محرم انفرادی حیثیت رکھتا ہے، ایویں ہادیان اسلام وچ امام حسین دی انفرادی حیثیت ہے۔ ماہ محرم دی 12 مہینیاں چ الگ حیثیت ہے، اور آدم علیہ السلام تو لے کے مہدی علیہ السلام تک جتنے علیہ السلام نے انہاں وچ حضرت امام حسین علیہ السلام دی حیثیت انفرادی حیثیت۔ یہ دو گلاں میں پہلے عرض کرنا پیغام محرم وچ۔ محرم اعلان اسلام تو پہلے، اعلان نبوت تو پہلے زمانہ جہالت وچ بھی محرم دا احترام موجود سی۔ ماہ محرم وچ زمانہ جہالت وچ بھی قبیلے لڑتے نہیں سن، ہتھیار رکھ دیندے سن، اور دشمن دے سامنے بغیر ہتھیار تو گزر جاندہ سی۔ محرم وچ زمانہ جہالت وچ جدو حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، میں ادو دی گل کر رہا۔ یہ مطلب ہے جس زمانے چ کوئی اصول نہیں سی، اس زمانے وچ بھی احترام محرم ہے سی۔ جس زمانے چ لوگ بیٹیاں زندہ دفن کرتے، جس زمانے وچ لوگ قتل و غارت بلا وجہ کرتے، جس دور علم دی نا دی کوئی چیز موجود ہی نہیں سی، جہالت دے دورہ وچ یہ اصول عرب وچ موجود سی۔ میرے لو ویکھو جی کہ کوئی دشمن اپنے دشمن تے ہتھیار نہیں سی چکتا۔ اس دور دے ہتھیار تلوار، تیر، نیزہ رکھ دیں سن بندے، کیونکہ دشمن تو بھی خطرہ نہیں سی ہوندا۔ ماہ محرم وچ یہ احترام حضور تو پہلے بھی جہالت وچ موجود سی۔ اسلام نے محرم دے اس احترام نو بحال رکھیا اور ایدا احترام باقی رہا، اور ماہ محرم وچ عرب دے جو حالات لے کے صحابہ کبار تک کوئی بندہ عرب دا محرم وچ جنگ نہیں سی کرتا۔ محرم نو امن دا مہینہ بندے سمجھتے سن۔ ٹھیک ہے جناب، جس بندے نے تاریخ اس محرم دے امن نو برباد کیتا ہے، او دا نا یزید ہے۔
یعنی زمانہ جہالت وچ بھی ایدا احترام موجود سی محرم دا، لیکن یزید و بدبخت ہے جس محرم وچ امن نو برباد کیتا تے امن والے خاندان تے جنگ مسلط کیتی۔ ایدا مطلب یہ نکلیا کہ جدو رسول نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا اس دور جہالت ہے سی، یزیدیت کوئی نہیں سی۔ میری گل ذہن چ آ گئی جناب؟ عرب وچ جہالت ہے سی، یزیدیت کوئی نہیں سی۔ یہ یزید و بدبخت جس ماہ محرم دا احترام نہ کر کے شبیر اور انہوں دے رفاقات جنگ مسلط کی تھی۔ یہ دا مطلب ہے کہ یزید کوئی خاص کسے بندے دا نا نہیں، جیڑا محرم دا احترام نہ کرے وہی یزید ہے۔ آباد و شاد رہو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہم صلی یزید نے محرم نو خطرے وچ پا دیتا، یزید نے محرم دا امن برباد کیتا۔ عرب دا جاہل بھی محرم وچ دشمن تو خطرہ محسوس نہیں سی کردا۔ اس یزید نے اے ریت پائی، پہلا وہ بدبخت یزید ہے جدے کولوں محرم وچ امن محفوظ نہیں رہا۔ یہ دا مطلب ہے جدے کولوں محرم وچ خطرہ ہوئے، سبحان اللہ، پھر عرض کر دینا، میں دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، محرم وچ جاہل تو بھی خطرہ نہیں، محرم وچ عرب دے بدو تو بھی خطرہ نہیں، محرم وچ خطرہ یزید تو۔ یہ دا مطلب ہے جدے تو محرم وچ خطرہ ہوئے وہ کل بھی یزید سی، وہ اج بھی یزید ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ محرم دا احترام ہر انسان تے واجب ہے۔ یہ انفرادیت ماہ محرم وچ کہ اس یزید دی جہالت نو چک کے اتے لے آندا، جویں گڑ کڈن والے بندے مٹھا سوڈا اینا سٹ دے تے ساری میل اتے آ جاندی۔ اس محرم نے یزید دی جہالت نو اینج اتے لے آندا اور قیامت تک ہر او بندے نو یزیدیت وچ شامل کر دیتا گیا جدے کولوں امن وچ خطرہ ہوئے، جدے کولوں امن وچ خطرہ ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اتنا انتظام کر رہی ہے محرم تو پہلے۔ محرم اگے ہی احترام والا مہینہ ہے تے امن دا مہینہ ہے۔ شادی تو پہلے انتظام ہوندا ہے کھانے دا، قبر کڈن تو پہلا انتظام ہوندا ہے کئی دا، سکول جان تو پہلا انتظام ہوندا ہے کتاباں دا۔ یہ مطلب جیڑا کم شروع کرنا ہوئے او دے مطابق پہلے انتظام کریدا ہے۔ کمال یہ وے کہ پاکستان وچ محرم دے قریب جویں محرم قریب آوندا ہے اوویں انتظام ہون لگ پیندا ہے۔ پہ دہشت گرداں دا کی سوچنا جے؟ یہ دا مطلب ہے ہن انتظامیہ نو سمجھ جانا چاہیدا ہے کہ محرم دے نیڑے جدے کولوں خطرہ ہوئے وہی یزید ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری گل حضرت امام حسین دی انفرادیت دی میں کرن لگا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام امن دے سب تو بڑے دائی تے علمبردار نے، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس واسطے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیت اللہ شریف وچ مکہ معظمہ وچ حج نو عمرہ تبدیل کیتا ہے، کیتا یا نہیں؟ کرن حج آئے نے انہوں عمرہ تبدیل کیتا۔ حج حضور نے نہیں پڑھی، حضرت امام حسین نے 60 ہجری دا حج حضور نے نہیں فرمایا اور آپ نے جنگل دا سفر اختیار کیتا۔ او دی وجہ بھی صرف ہے کہ امن دے سب تو بڑے پیغام بردنا حسین ابن علی۔ عزیزان گرامی قدر، اے وہ شہر مکہ ہے جتھے وتینی و زیتونی و طور سینین و ھذا البلد الامین۔ اللہ فرماتا مجھے قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اس امن والے شہر دا نام مکہ ہے۔ ویسے ہی وہ امن والا شہر ہے،
اتنے جنگو جدال ہوندا نہیں. پھر اس شہر چ مخصوص دن نے جنہ دنوں میں مچھر مارنا بھی حرام ہے, جنہ دنوں میں اپنے سر دی جو مارنا حرام ہے. حد وے کہ حالت احرام پتا توڑنا, کسے پودے اور درخت نالوں پتا توڑنا غلط ہے. اتنا امن ہے جس شہر مکہ کیڑی تو لے کے تے درخت تک محفوظ نے تے خطرہ کوئی نہیں. اتھوں شبیر تیاں لے کے ٹریا. تو توجہ فرمائی اور پوچھیا رفقا نے کہ اے بابا سارا جہان حج پہ پڑھتا ہے, اسا حج نہیں پڑھنا؟ سرکار امام حسین نے فرمایا بیٹا جتھے مچھر مارنا حرام ہے ایتھے طواف وچ بندیاں کول خنجر نے. طواف وچ جڑے دوران طواف مینوں قتل کرنا چاہندے نے, میں اس وسد مکے نو وسدا ویکھنا چاہنا. کیوں؟ میں وارث مکہ ہاں, میں وارث بیت اللہ ہاں. اے میرے نانے دی محنت نو رنگ لگا ہے, بندے ایتھے طواف کر رہے ہیں. اگر میرا قتل دوران حج طواف میں ہو گیا, میرے خون دیاں چھٹاں غلاف کعبہ تے پہ گئیاں, لوگاں نو خطرہ پہ جانا ہے کہ جتھے محمد دا بیٹا محفوظ نہیں اوتھے دیگر کوئی امتی محفوظ کیسے رہے گا. میں اپنی گل جناب تک پہنچان واسطے پنڈ دی مثال استعمال کر رہا. میں پنڈ دا بندہ, جس میلے تے ایک سال لڑائی ہو پوے اگلے سال اتنے رش کٹ جاندے. اس گل دی ہاں نہیں کرتے؟ ایک سال جس میلے تے لڑائی ہو پائے اگلے سال لوگ کہتے ہیں اتنے نہیں جانا, اتنے لڑائی ہو پیندی. اگر قتل شبیر حج والے دن ہو جاندہ مکے وچ, اگلے سال بندے سوچنا نہیں سی کہ جتھے نبی دے بیٹے نو امن نہیں اتھے ساڈے واسطے امن قائم کون کرے گا؟ اس حج دیاں رونقاں دی برقراری دے ضامن دا نام حسین ابن علی. کیا بات ہے جناب. اگر 35,000 جا رہے ہیں تو شبیر دا صدقہ, اگر 25,000 جا لکھ جا رہے ہیں تو شبیر دا صدقہ, کروڑا بندے بھی کٹھے ہون تو زہرہ دے لال نے ضمانت دیتی کعبہ دے سامنے کھلو کہ کعبہ گواہ رہی, میں تیرے امن دی خاطر ایتھوں تیاں لے کے ٹر پیا, تیریاں رونقاں برقرار رہن گیاں, میرا ویڑا وسے تے پاوے اجڑے, تیرے غلاف دی عزت قائم رہے گی. میری ہمشیرگان دیاں چادراں بچن یا نہ بچن, زہرہ دلال اس امن دی خاطر مکے چو نکلے تے جنگل دا رخ کیتا. عزیزاں گرامی قدر, میرا محرم دا پیغام ہے او توجہ نال سن لو. اس محرم وچ محمد دا امن تباہ ہوئے. اس محرم وچ 61 ہجری دے محرم وچ حضرت رسالت مآب نو بندے پریشان کیتا ہے. اور میں اور روایت پڑھنا چاہنا اس موقع تے جڑی انتہائی ضروری ہے اور ہر جگہ آج میں سنا رہا. اہل سنت دوست جڑے تشریف فرماؤ, انتہائی تہاڈی توجہ میں چاہنا. سرکار رسالت مآب ایک شیشی دتی سی حضرت ام المومنین ام سلمہ نو. بولو او دے وچ کی سی؟ کربلا دی مٹی. فرمایا جدوں یہ خون بن جائے گی ادو سمجھی میرا نواسا شہید ہو گیا. اس شیشی نو حضرت ام سلمہ نے سنبھال کے رکھیا. واقع کربلا تک ہر روز حضرت ام سلمہ اس شیشی نو ویکھن جاندے سن. ہن میں سوال کرنا اپنے محترم مجمع تے, حضرت ام سلمہ جدو شیشی نو روز ویندے سن, جنہیں قتل شبیر دی خبر دینی سی, کیا خوشی نال ویندے سن؟ بولو بولو بولو, غم نال, دکھ نال؟ یہ مطلب ہے نبی, میرا نبی شہادت شبیر تو 57 سال پہلے غم شبیر دا انتظام کر کے گیا. مولا تانوں آباد رکھے.
دنیا تے ہر مقتول دا غم قتل ہون تو بعد جاری ہویا ہے. ایک کائنات دا واحد مظلوم شبیر ہے جدا قتل تے غم میرے نبی نے 57 سال پہلے شروع کیتا ہے. حسین علیہ السلام دی پیدائش تے ولادت تے ایتھے آنسو ڈگے نے مصطفیٰ دے تے پوچھے جناب سیدہ نے بابا کیا میرا بیٹا حسین نہیں؟ فرمایا ایدو سونا تے اللہ بنایا ہی کوئی نہیں. آواز ہوندی ہے پھر روئے کیوں ہو میرے لو ویکھنا. ایتھوں چم کے نبی فرماندے نے زہرا آ رخسار کوئی تماچیاں واسطے بنائے گئے. ایتھے چومیا نے سینے تے فرماندے نے سینہ کو تیرا واسطے. ایتھے چومیا نے تے چم کے فرماندے نے پہلو کوئی نیزیاں واسطے. ایتھوں چم کے فرماندے نے ایک گلا کوئی تلوار واسطے خنجر واسطے بنایا گیا ہے. جناب سیدہ نے صرف ایک گل پوچھی بابا کیوں مارن گے تیرے امتی میرے حسین نو؟ شبیر دے نانے فرمایا اے دین دا علمبردار ہوئے گا او دین دے منکر ہو جان گے. بی بی فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا تیرے دین دی خاطر قربانی دے گا. لیکن بابا ایک میں نو حسرت ہے رو کے. فرمایا کی؟ فرمایا میں اللہ کو بیٹا نہیں بچاندی پوچھتی صرف ہے ماں جدو تساں تے میں علی تے حسن نہیں ہونا اس مظلوم نو روئے گا کون؟ اے رسول اکرم دی دعا دا اثر جے دکانہ کھلیاں نے بندے کھا پی رہے نے پیپسیاں پی رہے نے. آج جڑے ایتھے بیٹھے ہونا دعائے بطول ہے دعائے رسول ہے. اینج ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا میری بیٹی پتر تے قربان کر رہی ہے لیکن میری بیٹی دی حسرت کدے حسرت ہی نہ رہ جائے کہ انہوں رون والا کوئی نہ ہوئے. دعا کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی بندے ضرور پیدا کریں جنہ نہ ٹردہ ویکھے نہ زین تو ڈگدہ ویکھے نہ تیرہ دی بوچھار ویکھیے. او دیا تیاں نو رون گیاں او دے پتر نو رون گے انہاں تے ضعیف ہے دی ضعیفی نو رون گے انہاں تے بچے انہاں دے بچے نو رون گے. ایدہ مطلب ہے امام حسین علیہ السلام دا غم قتل تو 57 سال پہلے نبی نے کیتا ہے. بولو جی کیتا نے. ایدہ مطلب ہے اے او مظلوم ہے جدے قتل تو پہلے بھی او دا غم موجود سی. کیا بات ہے او دے قتل تو بعد بھی او دا غم موجود ہے. اور سرکار رسالت مآب 10 محرم نو 61 ہجری نو اسے بی بی ام سلمہ فرماندیاں میری اکھ لگ گئی مسلح تے جدو میں زہرین پڑھ کے ستیاں تے میں نو نبی ملے نے پیران چ نالائن کوئی نہیں سر تے امامہ کوئی نہیں اور ریشے مقدس چ کھا کے سر وچ کھا کے تے میں نبی نو پوچھا یا رسول اللہ اے حالت تو اڈی کس بنائی ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت. فرمایا یا رسول اللہ تو میں انج کدی نہیں سی ویکھیا. حضور فرماندن اگے میں انج اجڑیا بھی کدی نہیں جی میں آج اجڑیا کی ہویا ہے. فرمایا جاگ تے او شیشی ویکھ میرا حسین شہید کر دیتا گیا ہے. میں اہل سنت والجماعت دوستاں کے گزارش کر رہا کہ داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے مسواک کرنا نبی دی سنت ہے خوشبو لانا حضور دی سنت ہے. میرے دووے ہاتھ قرآن تے 10 محرم نو پریشان ہونا اے بھی نبی دی سنت. سار اٹھاؤ میرے نال. میں ماتم دی دعوت نہیں دے رہا. ماتم کرنا کسے مرضی نال ہاتھ منہ تے مارنا کسے مرضی نال کسے چھری مارنی ہے کوئی رولا نہیں مرضی اپنی ہے. ایک مہربانی کریا جے 10 محرم نو اوویں دے بن جائے جے جویں دے محمد بنے نے. نبی دیاں پیراں چ نالائن کوئی نہیں. جڑے بندیاں دے مذہب وچ ماتم جائز ہے او ماتم کر لینا تے جنہ بندیاں نو مولا ماں نے مولویاں ڈکیا پہ ماتم نہیں کرنا او نہ کرن. لیکن ایک کم ضرور کرن اینا کو تے تہاڈیاں کتاباں تو بھی ثابت ہے کہ نبی اس دن پریشان تے ہوئے نے نا. بولو ہوئے نے. ایدہ مطلب ہے کم از کم 10 محرم نو جڑے بندے ماتم نہیں کر دے او سرائیں چ خاک ضرور پا لیا جے اور ریش چ خاک ضرور رلا لیا جے. کم از کم پریشان ہونا تے نبی دی سنت ہے. ہن میرا محرم دا پیغام ہے جیڑا بندہ ریش رکھدا ہے نبی اللہ ویکھ کے مسواک کردا ہے نبی اللہ ویکھ کے او 10 محرم نو پریشان کیوں نہیں ہوندا؟ نبی اللہ ویکھ کے. ایدا مطلب جڑا 10 محرم نو
حضور دی اس سنت تے عمل نہیں کرتا او دے تے میرا شک ہے کہ انہوں نبی دی سیرت بھی او پسند ہے جدے چ حسین کوئی نہیں. کیا بات ہے؟ کیوں ایسا کیتا جاندہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام دا غم کرنا سرکار دو عالم دی سنت. جنہ کر سکتے ہو نہ کرو. سارے بندے نہ کسے مظلوم تے پٹ دے ہوندے نے نہ سارے بندے روندے ہوندے نے. آ جانا ہی کافی ہے. بولو میرے نال. جڑا آ جاندہ نہ قرآن دی قسم کر دے راضی ہو جاندے. ایم پی اے کدوں رول کے ہوندے نے اچھیاں ویسکوٹاں پا کے اچھے کپڑے پا کے پراڈو تو اتر کے جنازہ پڑھ جاندے. جڑا آ جائے بہن راضی ہو جاندی ہے میرے ویر دے جنازے تے آیا ہے. ماں راضی ہو جاندی ہے میرے پتر دے جنازے تے آیا ہے. 10 محرم نو ماتم مرضی نال کرنا جائے. آ ضرور جایا جے زہرا بھی راضی ہو جائے گی رسول اللہ بھی راضی ہو جان گے. اسا آنسواں نال محرم دا استقبال کیتا ہے. یورپ وچ 1 جنوری نو شراب پی کے بندے نچدے نے. اللہ گواہ رہی اج ساڈا اسلامی سال شروع ہوا ہے. انہاں نچ کے آغاز کیتا ہے اسا رو کے آغاز کیتا ہے. اسی الحمدللہ میں پریشان کیتا ہے مصطفیٰ نو امت محمد نے محرم وچ. اس بد امنی دا ذمہ دار یزید ہے اور حسین او نے جنہاں امن دی خاطر مکہ چھڈے ہے. اگر تسی ہن پسند کرو تے اپنا موضوع عرض کراں. میں اپنا موضوع انہاں 10 دنوں واسطے جڑا مقرر کیتا ہے پوری گلوبل سوسائٹی پوری دنیا دے حالات نو مد نظر رکھ کے میں اپنا موضوع رکھیا محرم دا امن اور اسلام. آباد رہو جناب. تہاڈی تائید حاصل ہو گئی. نوجوانہ اچھے طریقے نال سن لیا. کی موضوع رکھیا جی؟ امن اور اسلام. اسلام امن دا دین ہے. اسلام دا دہشت گردی نال کوئی تعلق نہیں. جڑا دہشت گرد ہے وہ اسلامی نہیں یزیدی ہے. کیونکہ یزید دا تعلق دہشت گردی نال ہے اسلام دا تعلق دہشت گردی نال کوئی نہیں. میں قرآن حکیم دی ایک آیت موضوع رکھی ہے تساں انہوں توجہ نال سن لینا ہے. اج بنیاد رکھنی ہے یہ تے کل گفتگو شروع کریں گے 10 محرم تک یہ تے رہاں گے. آیت مجیدہ نو اچھے طریقے نال سن لو. کئی بچے بعد سوچتے نے اور مینوں پوچھتے نے فوناں تے پیو آیت دا نمبر کی سی اور نال ذہن وچ نمبر نوٹ کر لو. کوشش تو میں کرنا یاد ہو جائے. سورہ مبارکہ بقرہ پہلا پارہ آیت دا نمبر ہے جناب 27 27. سورہ مبارکہ بقرہ پہلا پارہ میں آیت مجیدہ پڑھ رہا ہوں. اے موضوع رکھ رہا ہوں اور موضوع میں اس پیغام محرم دے وچوں کڈے ہے چونکہ زہرا دے لال نے امن دی خاطر مکہ چھڈے ہے. حج نو ترک کیتا عمرہ تبدیل کیتا اور اسی حسینی ہاں. اسی بھی امن تے نہیں بولاں گے تے کون بولے گا؟ اور میں محرم دا موضوع پسند آیا جناب نو. موضوع میں رکھیا امن اور اسلام. اسلام دا امن نال کی تعلق ہے امن دا اسلام نال کی تعلق ہے. تو توجہ فرمائی. میں آیت مجیدہ شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہے اس آیت وچ اللہ نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے جڑے دنیا چ بھی نقصان وچ نے تے آخرت وچ بھی نقصان وچ نے. بندے دا پتر ہوے تے عقل دے وچ ہوے او گھاٹے دا سودا کردا ہی نہیں. گھاٹے دا سودا ہمیشہ بے وقوف کردے نے. اللہ فرماندا ایتھے بھی نقصان اگے بھی نقصان. کنہاں نوں؟ 3 انہاں دیاں خصلتاں اللہ قرآن وچ بیان کیتیاں. کنہاں دیاں؟ جنہاں نوں ایتھے بھی نقصان ہے اگے بھی نقصان ہے. سواد محرم دا اے وے جڑیاں آیتاں سندے ہو کدی گھر جا کے قرآن کھول کے آپ بھی پڑھو تو پھر بندے اے نہ آکھن پہ مولوی کولوں گلاں بناندے نے. اسی کولوں نہیں بناندے. اسی محرم وچ قرآن پڑھ کے امام حسین نو نہیں بخش دے. اسی محرم وچ قرآن پڑھ کے لوگاں نو سنانے ہاں. جنہاں نو قرآن بخشیا جاندا ہے نا او انہاں نو بخشیدہ جڑے مرن تو بعد آپ نہ پڑھ سکن. جڑے بندے سمجھتے ہیں نا بھئی مجلس دا کی مطلب ہے اونج انہاں نو قرآن پڑھو تے بخشو. قرآن پڑھ کے انہاں نو مگروں بخشیدہ ہے جڑے مرن تو بعد موت تو بعد بچارے پڑھن جوگے نہ ہون. تے جڑا قتل تو بعد نیزے تے قرآن پڑھے تو انہوں کی بخشوانے. آباد رہو.
زندہ بسم اللہ جناب آباد رہو قرآن پڑھنا ہے تے او دے تے اساں عمل کرنا ہے انہاں نو بخشان دی فکر نہ کر وہ تے آپ شفیع المذنبین نے وہ تے خاندان سفارشہ کرنے والا خاندان ہے اپنی فکر کر لوگ کہندے نے بخشو پٹو نہ شاباش بخشو بخشش واسطے تے پٹنے پہ جیڑا بندہ اپنی بخشش واسطے پٹدا پھردا اس شبیر نو کی بخشوانا ہے بخشوا انہاں نو جڑے جنت تو دور ہے میرے دوویں ہاتھ قرآن تے حسن بھی جنت دا سردار ہے حسین بھی جنت دا سردار بخشوانا نہیں قرآن پڑھنا ہے پڑھ کے عمل کرنا ہے میں آیت پڑھ رہا ہوں خالق فرماندہ اللہ زینا ینقضونا عہد اللہ من بعد میثاقہ خالق فرماندہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں من بعد میثاقہ جب وہ عہد پکا بھی ہو جاتا ہے جو اللہ سے پکا وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں ایک دوجے کی کم کر دیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے جو ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کو اللہ نے بلا فصل کیا ہو جن کے درمیان اللہ فاصلہ پسند نہیں کرتا جو ان فاصلوں کو بنانے میں ان کو قطع کر دیتے ہیں ملنے نہیں دیتے تیسری گل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اور امن کو قائم نہیں رہنے دیتے اللہ فرماتا اولئک ھم الخاسرون یہ وہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں چلے جائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو نقصان میں چلے جائیں گے اے نقصان سے جان گے نا بولو کیڑے کیڑے جڑے اللہ نال کیتے وعدے نو توڑ دین جڑے اللہ دے ملایاں نو کٹ دین جڑے زمین وچ آباد رو جناب فساد پیدا کر دین اور امن تباہ کر دین وہ نقصان وچ نے کی نقصان انہاں نو ہوے گا چینی نہیں لبے گی کوئی نقصان تو ہے نا کی نقصان ہوے گا فالج ہو جائے گا انہاں نو انے ہو جان گے غریب ہو جان گے کی نقصان کی جیب کٹ کتے گی مال دا نقصان ہے جان دا نقصان ہے میں کیا اللہ فالج ہو جائے گا فرمایا نہیں مر جان گے فرمایا نہیں پجے پھرن گے انے نہ ہو جان گے فرمایا نہیں تو میں نقصان کی ہوئے گا وہ نقصان میں لب لیا ہے 13ویں پارے چوں سورہ مبارکہ راہ چوں آیت دا نشان ہے 5 میں کیا اللہ نہ لوکاں نو 10 نقصان کی ہوئے گا جڑا پھر اللہ نقصان دسیا میرا خیال وڈا ہی نقصان ہونا ہے چھوٹا تو نہیں نہ ہونا اکبر جو ہویا وہ فائدہ دے تاں بھی وڈا دیندا ہے وہ کسے دا نقصان کرے تاں بھی وڈا ہی کردا شاہ جی رکا لے لو توجہ ہے جناب میرے لو ویکھیا جے مہربانی کریا جے محرم وچ وقت تھوڑا ہوندا ہے گلاں زیادہ ہوندیاں نے اور میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا مہربانی فرمانی نقصان کی ہوئے گا بندیاں سمجھیا پہ مر گیا وہ بندہ وہ کھ نہیں رہ گیا کی ہویا ہے وہ گڈی کو لے گیا بھائی نقصان تو ہے نا انہوں کی ہویا ہے کچھ بھی نہیں یار بجلی دا سرکٹ اگ لگی سارا مکان سڑ گیا نقصان ہو گیا کئی بندے دا ذہنی نقصان ہو جاتا پاگل ہو جاتے ہیں کئی بندے فالج ہو جاتا نقصان ہوتا ہے انہوں کی نقصان ہے جنہیں 3 صفتاں خصلتاں بلکہ میں قرآن چو پڑھی ہیں آؤ قرآن پڑھیے خالق کائنات نے سورہ مبارکہ رات وچ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار خالق فرماندا انہاں نو اے نقصان ہے ایتھے لعنت ہے اگے جہنم ہے کیا بات سبحان اللہ ایتھے لعنت ہے اچھا بندیاں سمجھیا بھی اچھا فالج ہو جاندہ تے چنگا سی انے ہو جاندے تے چنگا سی جڑے فساد کردے نے انہاں تے گھر بم چل جاندا تے چنگا سی انہاں تے ڈرون حملہ ہو جاندا تے چنگا سی اچھا اللہ نو کی سمجھدے ہو اللہ ہی ہو جانو چھوٹی سزا نہیں دیندا
اگر مر جانا سزائے موت تو وڈی ساڈے کول سزا کوئی نہیں. اگر سزائے موت تو وڈی سزا کوئی نہ ہوندی تے اللہ مبالے ویلے دن آندا کہ انہاں نوں آخ تسی اپنے بلاؤ تے اسی اپنے, تے جڑا جھوٹا ہویا وہ مر جائے گا. کی آخیا مر جائے گا؟ نہیں, کی ہوئے گا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ دا مطلب ہے اللہ دے نزدیک سزائے موت تو وڈی سزا دا نا لعنت. یہ سزائے موت کچھ بھی نہیں. سزائے موت تے ککھ بھی نہ ہوئی. پھائے لگا تے بندہ مر گیا, بندہ مر گیا تے جان چھٹ گئی, مر گیا تے جان چھٹ گئی. اے لعنت او چیڑی شے وے, نہ ایتھے جان چھڑ دی ہے نہ اگے جان چھڑ دی. ایتھے انہاں تے لعنت ہے تے اگے جہنم ہے. پہلی گل ہن مینوں دہراؤ ذرا میرے نال تاکہ مجلس مکمل کراں. کی فرمایا اللہ نے؟ کیڑے بندے نے جنہاں نوں ایتھے بھی نقصان تے اگے بھی نقصان؟ پہلا کم کی کردے نے؟ کیا بات ہے جناب دی سماعت دی, کیا بات ہے. یہ مجلس جے میں سکولے بھی پڑھاندا رہا نا تے جڑا پڑھاندا سا وہ یاد کرا کے جاندا. ویکھ لو سارا نوں یاد ہو گئی ہے نا. پہلا کی قصور ہے انہاں دا کہ اللہ نال کیتے وعدے توڑ دیندے نے. کوئی وعدہ کیتا ہے نا بندیاں اللہ نال, وہ میں قرآن چ پڑھن لگ تے تسی بھی ہوشیار ہو کے بیاہ جے تساں بھی کیتا ہے, میں نہیں کر رہا. خالق فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے آدم کے بیٹوں سے اس وقت عہد لیا جب وہ آدم کی پشت میں تھے. اللہ نے عہد لے, وعدہ لے کی. اللہ فرماتا ہے الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ بولو, میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ اللہ نے پوچھے. قالوا بلا, سب نے آکھیا ہاں تو ہے, تو رب ہے. چپ ہو گئے ہن. اے وعدہ اوباما بھی کیتا ہے, اے وعدہ زرداری بھی کیتا ہے, اے فضل الرحمان بھی کیتا ہے, تے شیری رحمان بھی کیتا. اس وعدے چ بری کوئی نہیں. سیاستدان مذہب دے بندے فضل الرحمان سنے میرے سنے تواڈے آ جڑے بچے بیٹھے نے انہاں بھی کیتا جے تے وڈیریاں بھی کیتا جے. شیعہ سنی وہابی تے ایک پاسے غیر مسلماں بھی اللہ نال وعدہ کیتا ہے کہ اسی من گئے ہاں کہ تو ساڈا رب ہے. کیتا ہے نا وعدہ, تے جڑا توڑے بولو اول ایتھے لعنت تے اگے جہنم. فرعون ایک بندہ ایسا گزریا, میں ایک دی مثال دے رہا, جیڑا مکر گیا وعدے تو. اس آکھیا کہ رب میں ہاں, او نہیں میں ہاں, او ایتھے لانتی تے اگے جہنمی. ہس دے ہو پہ بھی اسی تے نہیں نا مکرے, اوہی مکریا نا. لو جناب جڑا جڑا فرعون تے ہسیا ہے او دے نال ہن میری گل ہے. ہن میں دوسرا وعدہ پڑھ رہا. اے وعدے دا ذکر اس صورت وچ ہے جیڑی صورت پڑھ کے لوگ بندے مار دے نے. یاسین ٹھیک ہے. اج نو جواب ڈاکٹراں کول ہو جائے, پرانی جی کو بی بی آ جاندی ہے, جواب ہو گیا بھن نہ آر نہ پار, وہ آندی ہے وہ کم ہو جاندا ہے. لیاؤ قرآن. یہ سورہ یاسین پڑھدیاں اکثر ہوندا ہے کہ جدوں امام میں مبین تے بی بی آوندی ہے نا ادو روح پرواز کر جاندی ہے. یہ مطلب ہے مردیاں بھی اللہ امامت وہ ذہن چ پا چھڑتا. یہ یاسین بندے نو سوکھیاں کر دی ہے, مار دی نہیں جی, سوکھیاں کر دی ہے, مارن واسطے نہیں اتری. وہ بندہ ہوندا ہے اوکھا, وہ یا تے مر جائے تے چنگا تے یا اٹھ پے تے چنگا. یاسین یا اٹھا چھڑ دیے. بولو بولو,
یا مار چھڑ دیے جیڑی مرن دے ویلے بندہ سوکھا کر چھڑ دیے سانو چنگیاں پروں سوکھیا نہیں کر سکتی لو پھر ہون لگے اسی بھی سوکھے سورہ یاسین چ اللہ فرماندا علم احد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ وَأَنِعْبُدُونِی میری عبادت کرو گے؟ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم میری عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے کہ میری عبادت کی جائے. یہ مطلب ہے دو وعدے میں قرآن چ پڑھے. ایک وعدہ کیتا ہے رب تو ہے، دوجا وعدہ اسی تیری عبادت کران گے. فرعون مکر گیا سی او دے رب عبادت تو او دا بھی کھ نہیں رہا. ایتھے بندے ہسے سن کہ اسی تے نہیں نہ مکرے، اسی تو انہوں رب مننے ہیں نا. ایتھے ہن ہوندا فرعون تے او ساڈے لو ویکھ کے ہسدا کہ تساں بھی عبادت دا وعدہ کیتا سی، تسی کنا کو پورا پہ کر دے ہو. شاباش، ہن چپ کر گیا سارے بندے. اے قرآن ہے، منکر تے ہو کو نہیں سکتا. میں مجبور ہوں، میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے جی، میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لحاظ سے کوئی نہیں نا، میں تہاڈے نال شامل ہاں، فکر نہ کرو. میں تہاڈے نال ہاں. رب دا وعدہ بھی اودے نال ہی کیتا ہے تے عبادت دا وعدہ بھی اودے نال کیتا ہے. اے دا مطلب ہے او رب تو بھی منکر نہیں ہونا تے او دی عبادت دا بھی انکار نہیں کرنا. ایتھے جڑیاں کمیاں بیشیاں ساڈے کول ہوندیاں نے نا، فرعون تے ایڈا بدبخت سی، اس آکھیا سی رب بھی میں ہاں. ایتھے اجے کوئی بندہ نہیں جمیا جڑا آکھے معبود ہی میں ہاں. پوری دنیا مندی ہے رب بھی ہوئے معبود بھی ہوئے. لو جی، چنگی گڈی چڑھن والے بندے جانتے نے. جس بخاری شریف نہیں پڑھی گڈی تو چڑھی ہونی ہے نا زندگی چ. میں انہوں بھی گل سمجھا چڑنی ہے. ڈور ٹھلی چھڈی دیے کا دے نہیں تھلے ڈگ پہ نہیں، ذرا فری کر کے پھر کھچی دیے. میں ذرا فری کرن لگا، اس تو بعد کھچ بھی لانی ہے. کراں جی فری. اساں وعدہ کیتا ہے نا تیری عبادت کران گے. بولو، یہ بھی وعدہ کیتا ہے نا ساڈا رب تو ہے. جے اسی وعدہ تے پکے ہوئیے کہ ساڈا پالن والا تو ہے تے صرف تو ہے تے پھر امریکہ کو امداد کیوں منگی؟ سار اٹھاؤ میرے نال. کوئی نہیں، ساڈا حال کوئی نہیں. وعدہ کیتا ہے رب تو ہے تے عبادت بھی تیری کران گے. دوویں کما تو ہی لوز ہو گئے ہاں. میں ہن ذرا ڈور ٹھلی چھڈن لگا. یہ فرماؤ پھر روزہ ہوئے ساؤن بھادروں دا تے بندہ 3-4 بجے دے درمیان پلیکھے نال دہانا کھا جائے تے کھا جائے سارا. چیتا صدقے جاواں، کیا بات ہے. بولے نے نا بولن والے، انہاں آکھیا نہیں ٹوٹدا جنہ کھادا ہے. بسم اللہ. میں آ جاؤ کرے کو 9 بجے پہنچ جاؤ. سامعین محترم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کل سے مولانا صاحب ٹھیک 9:15 پر زیب ممبر ہو جائیں گے. پھر سن لیجئے، کل سے مولانا صاحب ٹھیک 9:15 پہ زیب ممبر ہو جائیں گے. ہاں جناب، اللہ نال 2 وعدے کیتے نے میرے نال. ویکھو فرید کا صاحب تشریف لے آئے نے. انہاں روزانہ میرے تو بعد پڑھنا کرنا ہے. 10-10:15 کے درمیان میں چھڈاں گا. 10-10:15 کے درمیان انشاءاللہ آ جان کر. ٹھیک ہے، پریشانی مک گئی نا. جنہیں تشریف لینی سی وہ لے آئے. ہوں تساں توجہ فرمانی ہے، میں مجلس مکمل جدی کر. وعدہ کیتا ہے ایسا سارے کی کہ تو ساڈا رب ہے تے تو ہی ساڈا معبود ہے، تیرے تو علاوہ اسی کسی دی عبادت نہیں کریں گے. اگر اسی عبادت نہیں پہ کر دے یا کوئی بندہ انکار کر جائے،
میں تو ایک ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਸਿੰਗ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਰਬੂਸ ਬੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਏ 3-4 ਵਜੇ ਦਿਨੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹਦਾ, ਉਸੇ ਦੁਹਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੋਲੋ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤਫਹੀਮੇ ਦੀਨ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਹਾਣਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਹਾਣੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਖੋਲੂ ਧਰ ਛੜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੋਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਫਿਕਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਪਿਛਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ کہ میرا روزہ، یہ مطلب چیتا نہ رہے تو معافی ہے نا، بولو بولو یار، بڑی میں واضح گل پہ کرنا، ایڈی گنجلدار گل ہی نہیں، چیتا نہ رہے تو معافی ہے۔ مثلا بندے نو چیتا نہ رہے وضو ہوئے راہ چ سو جائے، یہ انہوں چیتا نہ رہے میں سو گیا سا، وہ سمجھے میرا وضو ہے، اگر وہ نماز پڑھ جاندہ ہے تو پھر کوئی نہیں، پھر انہوں چیتا ہی نہیں سی۔ ہاں جدوں چیتا آئے تو یقین ہوئے وہ دوبارہ پڑھے گا، لیکن اگر انہوں ساری زندگی چیتا نہیں آتا تو نماز وہ دی صحیح ہے۔ یہ مطلب ہے چیتا نہ رہے تو کچھ معافی ہے۔ وعدہ اساں کیتا سی کہ تیری عبادت کریں گے، اب میرے دوویں ہاتھ قرآن تے نے، مینوں تو چیتا کوئی نہیں۔ جی تواڈے ایڈے وڈے مجمع چو کسے نو چیتا ہے پیا ہو ایک واری اللہ آکھیا تے ایسی، تے اساں اگوں آکھیا سی پئی اسی تیرے بندے ہاں تے تو ساڈا رب ہے، جدوں کسے نو چیتا آ جائے مینوں فون کریا جے، شیعہ ہوئے تے بھاویں بندہ سنی ہوئے، ہے کسے نو چیتا؟ کوئی یاد جی کدی کدے وعدہ سا کیتا سی؟ کوئی نہیں۔ جدوں چیتا ہی کوئی نہیں تے کم مکا۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ میرے نال۔ یہ جس اگوں دہانا نہیں کھان دیتا وہ کون ہے؟ او ہے جنوں چیتا سی، سر اٹھاؤ میرے نال۔ یہ مطلب ہے انہوں پاویں چیتا نہیں سی تو دہانا کھاندا سی پیا، لیکن وہ روزے دا گواہ موجود سی۔ یہ مطلب بندے دا چیتا اکھڑ بھی گیا ہوئے تے گواہ مکرن نہیں دیندہ، کوئی بندہ او دی ربوبیت تو مکر نہیں سکتا کیونکہ گواہ موجود ہے۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ میرے نال۔ کوئی بندہ او دے معبود ہون تو مکر نہیں سکتا۔ میں گواہ قرآن چو پیش کرن لگا، خالق فرماتا حبیب یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء، میرے محمد ہم ہر امت پر اس کا نبی گواہ لائیں گے اور تجھے ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ یہ مطلب ہے وہ بھی ربوبیت دا گواہ بھی محمد ہے، اور دی معبودیت دا گواہ بھی محمد ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی مسلمان مکر نہیں سکتا، چیتا سانو پاوے کوئی نہیں لیکن انکار کوئی نہیں کرتا کیونکہ گواہ ہے کوئی گل نہیں، پھر رکھو ہے۔ جیڑا بندہ سمجھتا کہ محمد کوئی نہیں وہ مکر جائے۔ یہ مطلب ہے محمد کل بھی ہے سی، میرا نبی آج بھی ہے، کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ فرق ویخ نبی تے اپنے چ، وعدہ سا کیتا ہے لیکن چیتا کوئی نہیں، او دے سامنے وعدہ ہوئے ہے تے انہوں چیتا ہے۔ فرق ویخ اپنے بچتے محمد سانو چیتا کوئی نہیں، انہوں چیتا ہے،
فرماتا ہے میرے حبیب تو یاد کر اس وقت کو. سانو کیوں نہیں آندا؟ سانو چیتا ہی نہیں. سانو آکھے کیوں؟ اے چیتے دا تعلق ہے دماغ نال. نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا. بیبیاں دیا نے میرے دماغ چ گل نہیں آئی. دماغ نہیں دماغ آخنا ایسا اترے دماغ چ گل نہیں آئی. یہ جڑا اوترا دماغ ہے نا یہ بشراں دا ہوندا ہے پیغمبراں دا نہیں. مولا تانوں آباد و شاد رکھے. میں آخری گل کر رہا. میرے اترے دماغ چ گل نہیں آئی. یہ جڑے اوترے دماغ نے یہ بشر دے نے پیغمبر دے نہیں. اللہ فرماتا کر محمد چیتا. ترجمہ میرا پنجابی دا کر میرا محمد چیتا. جدو اینا وعدہ کیتا میں وعدہ لیا تینوں مینوں چیتا نہیں تے محمد نو چیتا ہے. یہ دا مطلب ہے نبی دے چیتے تے اللہ نو یقین ہے تے جدی یاد داشتے اللہ قرآن دی مور لائے. خبردار نہ انہوں نسیان ہوندا ہے نہ انہوں ہزیان ہوندا ہے. آباد یا رسول اللہ. یہ مطلب ہے اللہ نال وعدے دا گواہ مصطفیٰ ہے. بولو یہ مطلب ہے اللہ جیڑا ہن تک رب ہے او دا شاہد بھی مصطفیٰ ہے. جیڑا اللہ معبود ہے او دا شاہد بھی مصطفیٰ ہے. دراصل جس انکار کرنا ہے اس نبی دی شہادت دا کرنا ہے. جیڑا بندہ آکھے گا میرا رب نہیں میں وعدہ ہی کوئی نہیں کیتا وہ نبی دی شہادت دا انکار کر رہا ہے. بس ایکو گل آخری کر رہے ہیں جیڑا نبی نال وعدہ کرے گا وہی اللہ دا وعدہ ہے. تے جڑا اللہ نال وعدہ کر کے مکر جائے ایتھے لعنت ہے تے اگے جہنم ہے. 1,24,000 تقریباً یا 20,000 بندیاں چ محمد نے وعدہ لیا منو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جڑا نبی نال وعدہ کر کے مکر جائے ایتھے لعنت ہے اگے جہنم ہے. چیتا رہنا چاہیے. سار اٹھاؤ جیڑا بندہ ایتھے مینوں سمجھدا پیا مولوی باہر جا کے میں آکھاں یا تھوڑا جا راہ دے تے وہ آکھے جا پراں ہو جا. انہوں اینا بھی چیتا نہیں رہا پہ میں مولوی ہاں. صدقے ہو تیرے چیتے تو ایتھے نعرے ماردا ہاں تے باہر راہ بھی نہیں دیندا. انج تے نہیں ہونا چاہیے. اینا کو چیتا تے رہنا چاہیے نا. ہائے ہوئے امت محمد تینوں ایڈی چھیتی چیتا بھل گیا ہے زینب ہے. تینوں ایڈی چھیتی چیتا بھل گیا ہے حسین ابن علی ہے. آباد رہو. ایک جملہ تے دعا کل تے پھر دوبارہ بحث میں کراں گا. اور یہ وعدہ ایک اور میں قرآن حکیم چو پڑھاں گا اور مجلس مکمل ہوئے گی. آج دی مجلس سے ایک جملہ سن لو وہ بھی صرف برکت واسطے. میرے عزیز آگے نے میں بٹھاندہ نہیں ہوں آج نہیں کل انشاءاللہ میں مزید پڑھاں گا. وہ انشاءاللہ آجن کرنگے میں چھڑ دیں گا. محرم دا آغاز ہو گیا ہے. کسے گھر ویکھے ہے کسے سفر چ ویکھے ہے کسے گڈی چ بہ کے ویکھے ہے کسے بندے تیاں چ کھلو کے ویکھے ہے کسے بندے بہناں چ کھلو کے ویکھے ہے کسے بندے کلے ویکھے ہے. اے پکی گل ہے جویں شیعہ انہوں ویکھے ہیں ایویں دوسرے لوگوں نے نہیں ویکھیا. اور الحمدللہ جڑے ساڈے دوست اہل سنت مجلساں چ آ رہے ہیں یقیناً وہ بھی سمجھ رہے ہیں. جڑا رش ہوندا ہے نا محرم تو پہلے رش وہ مینوں ویکھ کے بڑا اندروں میں مطمئن ہوندا جے میں سچی گل کردا جے. جدوں رش پیندا نا وڈی عید تو پہلے شادیاں دا وہ پھر بندے نوں پوچھیدا پہ رش کیوں ہے. وہ آندے نے اصل چ پھر محرم چڑھ جانا ہے نا. یہ مطلب ہے الحمدللہ اس معاشرے وچ اجے محرم دا حیا موجود ہے. لوکی خوشی دے کم نہیں کرتے پہ محرم دا چند چڑھ جانا ہے. یہ مطلب ہے اجے الحمدللہ ساڈے معاشرے وچ بندیاں وچ حیا ہے. میں پہلی مجلس وچ اج ایک بی بی نوں پرسا دینا چاہنا ایک جملے وچ صرف ایک جملے وچ. اے او بی بی ہے جدے متعلق میں خوف زدہ رہنا کہ اے مخدرہ عصمت کدھر رنجیدہ ہو کے مجلس چوں نہ جائے کیونکہ محرم شروع ہو گیا ہے. تو سانوں لسٹ دینی ہے کہ اودن حضرت عباس دے علم دی شبیہ ہے فلاں دن حضرت مہدی حضرت قاسم دی مہندی ہے کسی دن حضرت علی اصغر دا چولا ہے. خدا دی قسم وہ مصائب شروع ہو جانے نے
میرا دل کرتا ہے ایک جملہ اس بی بی نو ضرور پرسا دیاں، وہ رنجیدہ ہو کے نہ جائے جیڑی محرم تو پہلا اجڑی۔ صدقے جاواں ایک جملہ ہے بس، میں لمبا نہیں پڑھنا، جیڑی محرم تو میں نہ جڑا اشرا محرم وچ شامل ہو جاؤں گے اس بی بی تے غم وچ، وہ بی بی ہوے جڑی محرم تو پہلے اجڑی ہے۔ خدا دی قسم 6 پتر کسے بی بی دے چنگے پلے ہون نا افسر، ایک وچوں پاگل ہو جائے، او دا پاگل کوئی مار چھڑے، او دے وین سنے نہیں جاندے، ایک پاگل پتر کسے دا مر جائے، اس بی بی نو باواں تو پھڑ کے بندے میں ویکھیا قبرستان وچ کھڑ دے تے بندے کول کھلو کے آندے بہن نہ تے او بولدا سی، نہ وہ کوئی کم کردا سی، نہ تو وہ دی کمائی کھاندی سیں، تینوں اس سائیں جہا ہے سی، بھول جا تیرے 6 پتر موجود نے، وہ آندی ہے منہ بند کرو، وہی تو مینوں پیارا سی۔ قرآن دی قسم پاگل پتر کسے بی بی دا مر جائے، وہ بی بی پہچاننی نہیں پیندی، پتہ لگ جاندہ ہے، کوئی پانی دیندا ہے، کوئی باواں تو پھڑ کے ٹورتا ہے۔ تیرے حوصلے تو دووے جہان نہ وارا، 6 پتر دے کے کدی اوس بازار کدی اوس دربار، بس تسا جملہ سن لیا۔ کنے پتر اس بی بی دے؟ آباد رہو یار، روز سن دے ہو کنے؟ 6 منہ نہ رکھنا سوکھ ہے، کنے؟ 6 شام غریباں تو بعد ٹبے نال بی بی جناب زینب کول بیٹھی سی، جدو اس بی بی دا وین آیا ہے، ہاں نا میری قسمت، دووے باواں گل چ پا کے بی بی زینب نے فرمایا میرے نال دل دیا گلاں کر، گلاں کریے تے دل دے ہواڑ نکل دے نے، گلاں کریے تے حوصلے ود دے نے۔ مینوں پتہ ہے تیرے 2 عید والی رات نو 2 شام غریباں کوڑیاں دیا سما تھلے تے 2 تیرے اگ لگی چ دوڑے نے جڑے ساری زندگی بی بی نو لبے ہی نہیں۔ بی بی زینب دا جملہ سن لو تے ایک جملہ بی بی نو پرسے دا، بی بی فرمایا رقیہ میرے ایتھے لگ جا۔ اے بیبیاں کدی ملن نا مکانا تے مذاق نہ کرنا، اے پاکاں بیبیاں دی سنت جے، گل لگ کے وین کرنے۔ آج دووے پہنا ٹبے تے بہ کے شام غریبہ جدو گل لگیاں نے، جناب زینب نے حضرت رقیہ نو آکھیا مینوں بول کے دس جڑے عید دی فجر نو کسے نہیں او یاد پے ہوندے نہیں، یا جے شام غریبہ کوڑیاں دیا سما تھلے آئے نے او، یا آخری گل ہے یا جڑے گواش گئے نے او یاد پے ہوندے نہیں۔ خدا جانے زمین پھٹی کیوں نہیں، آسمان ڈگا کیوں نہیں۔ اچھی رو کے بی بی رقیہ فرماندی ہے شبیر دے خون دی قسم مینوں 6ویں بھول گئے نہیں، مینوں تھی نہیں لبدی۔ صدات عظام تو معافی منگنا، آخری جملہ پڑھنا، جدو سنیا نا مینوں بیٹی نہیں لبدی، حضرت زینب جناب سجاد دے سامنے آ کے فرماندے دے اجازت، اسی پترا مویا نو بھول سکنیاں، سانو بیٹی نہیں لبدی، اجازت۔ سجاد تو لے کے 15 قدم اے دووے بہناں دے اگے لگ کے فضا آواز پی دیندی سی، آتکا بنت مسلم اس بچی دا نام ہے۔ آتکا آواز دے پھپھیاں رول گئیاں نہیں، آتکا آواز دے ماں رول گئیاں۔ 15 قدم تے پتہ نہیں اس مائی بی بی بڈھی نو خالق نہیں وہائی ہے تے حضرت آتکا ویکھی ہے، اس پلے دا اشارہ کیتا بی بی جلدی آ، آتکا مل گئی ہے۔ حضرت آتکا لیٹے سن جنہاں دے اتے ایس انداز نال ہو کے بی بی رقیہ نے فرمایا اٹھ میرے نال درد ونڈا، اٹھ میرے نال دکھاں چ شریک ہو، میرے نال پیو دیاں گلاں کر، میرے نال چھیاں پراواں دیاں گلاں کر، مینوں صدات معافی دیو تے آخری جملہ آکھاں۔ جدوں بی بی رقیہ نے آکھیا نا اٹھ میرے نال پراواں دیاں گلاں کر، منڈا لا کے بی بی فضا فرماندی ہے کنوں پہ بلاندے ہو؟ ویکھو تے صحیح، آتکا دے جسم تو گھوڑے بھج گئے، جڑے سما دے نشان تیرے پتراں دے جسم تے، او سما دے نشان تیری بیٹی دے جسم اطہر تے۔ خدا دی قسم آئی تھے دین اٹھا کے مدینے علمو کر کے بی بی رقیہ دی آواز آئی یا رسول اللہ اوکھا دین پہ بچ دے، ساڈے پتر بھی تیرے دین تو قربان، ساڈیاں